فقیر کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنے آیا ہے، بس چند نصیحت پیش کرے گا، اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ فقیر قادری کا عقیدہ نہیں ایمان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور آواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وعلى آلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور آواز بلند نبی اور آل نبی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور کیوں رضا اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا، اور یوں کہیے ہمارے رضا۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اب یہ دھومیں کیسے مچیں گے پتہ ہے؟ دیکھیے جو مسائل تھے، جو لمبی چوڑی گفتگو تھی، وہ ہمارے مفتی صاحب اور تمام دیگر علماء کرام نے کر دی۔ فقیر وہی بتائے گا، ہٹانے نہیں آئے، جان دلوں کو جھنجھوڑنے آیا ہے۔ اب جانتے ہیں یہ دھومیں کیسے بچیں گے؟ آج ہم سب مل کر، میں بتاتا ہوں، آج ہم سب مل کر بڑے لمبے لمبے نعرے لگائیں گے، وہ چاہے مسلک کے ہوں چاہے ذات کے، نعرے بہت لمبے لمبے ہیں۔ آج اس بات کا اس محفل میں تہیہ کریں کہ انشاءاللہ نعرے اب بعد میں لگیں گے، پہلے تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ عمل ہوگا۔ اگر فقیر قادری کی اس بات پر آپ لوگوں نے عمل کر لیا، تو اگر تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کر لیا اور پھر مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگائیں گے نا، تو گونجے بہت دور تک جائیں گے۔ آج ان لوگوں کی آوازیں جو پس ہیں، وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم لوگ کی عملی زندگی بالکل خالی ہے۔ اور آج یہ بات گھر والا گھر والے سے بتا رہا ہے، آج یہ بات گھر والا گھر والے سے بتا رہا ہے۔ شاید آپ نہ سمجھ پا رہے ہوں کہ گھر والا کیسے ہو، گھر والے سے کیا بات کر رہا ہے۔ میں تو یو پی کا ہوں، مغولی شریف کا ہوں، آپ بہار شریف کے اور یہاں ہیں، کیسا گھر والا؟ الحمدللہ میرے مفتی آدمی پہلے ہی بتا گئے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، یا رسول اللہ پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں گھر والا گھر والے سے آج بات کرنے جا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ گھر والا گھر والے سے بات کر رہا ہے۔ فقیر قادری کو شاید اس آپ کے دیار محبت میں پہلی بار حاضر ہوا ہے، تو شاید نہیں جانتے ہوں گے، لیکن فقیر خود بتاتا ہے۔ فقیر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو کہتے ہیں مسولی شریف، ضلع لگتا ہے بارہ، وہاں سے آیا ہے۔ الحمدللہ جس ذات کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، فقیر کا تعلق کہاں سے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ جس ذات کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ذات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے نا، اس کا ٹھیک 46واں جب نام آتا ہے،
آپ کے نام نامی اس میں گرامی کے 46واں جو نام آتا ہے وہ الحمدللہ فقیر کے پاس بھائی کا ہے. اور تحریک نعمت کے طور سے بتاؤں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ نجیب الطرفین سید اس والا گھر والے سے بات کر رہا ہے, گھر والا سے بات کر رہا ہے. کیوں؟ علماء کرام تو سمجھ رہے ہوں گے کہ نجیب الطرفین کہتے کس کو ہیں, لیکن آپ لوگ سمجھنے سے قاصر رہے ہوں گے. نجیب الطرفین کہتے ہیں اس کے کہ جب ماں کا سلسلہ اٹھاؤ تو سیدی سید, اور باپ کا اٹھاؤ تو سیدی سید, پھر جب بیٹا اولاد جنم لے اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. سبھی تو وقت امام نے بالخصوص اسی خاندان کے لیے کہا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. ارے بول والے میری سرکاروں کے. پھر فرماتے ہیں اے رضا اے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل ارے پڑھ کر قصیدہ نور. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ احمد نوری کوئی دور نہیں, فقیر کے نانا کے والد کا ہی نام ہے سید شاہ ابو الحسین احمد نوری ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو کہ سرکار میرے اعلیٰ حضرت یعنی مفتی اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے دونوں شہزادے یعنی حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان, اور مفتی اعظم تو کہنا چھوٹا لگتا ہے, یوں کہیں مفتی اعظم عالم اسلام مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان کے پیر و مرشد کا نام ہے, اور یوں کہیے ہمارے ننیالی خانقاہ کے آخری کتب کا نام ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ اتنا بلند بالا ہے کہ ہندوستان میں تمام قبے ہو جاؤں گے. قبے کہتے ہیں گنبد, بہت سے گنبد دیکھے ہوں گے اس گنبد کے نیچے, لیکن واحد وہ گنبد ایسا ہے کہ جس میں ایک قبے کے نیچے 7 فٹ بارہ ہوتا ہے. الحمدللہ جان لیجیے الحمدللہ. یہ بھی دیکھیے میں بات کرنے آیا ہوں, میں گفتگو کرنے آیا ہوں, میں تقریر کا نظر کر چکے ہیں. فقیر وہی بات کہے گا آپ جانیں کہ گھر والے سے کیا بات کرنا. بہت لوگ لکھتے ہیں, بتایا نا آج کل جو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں, اسی لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے اوریجنل ہیں وہ سب گھر میں, جتنے ڈپلیکیٹ ہیں سب زمین میں, سب روڈ پہ. اللہ تعالیٰ شفائی پائی. تو یہ جان لیجیے گا آج گھر والے سے بات کر رہا. بتائیے وقت امام یہ تو 100 سے 150 سال میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس خاندان کے لیے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, بھول والے میری سرکاروں کے. اب اور آگے 300 ساڑھے 300 سال جب پہلے آگے جائیں گے تو جو وقت کا بادشاہ نہیں, راجا نہیں, شہنشاہ. جانتے ہیں شہنشاہ کیا کرتے ہیں, ہر چیز کا شہنشاہ وہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے بالخصوص اسی خاندان کے لیے خاندان بلگرام ارے ذل احترام نہ سوختنی نہ فروختنی, گویا کی چیز مسجد در و دیواری سے طرح کر کے پوری ربائی ماری ہے. یہ مطلب یہ ہوا کہ خاندان بلگرام اس طرح کا خاندان ہے جیسے کہ مسجد کی لکڑی نہ خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے, نہ جلائی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے. تو یہ جان لیجیے گا آج گھر والے سے بات کر آپ جو نصیحت کرے گا کہ اس پر عمل کر لیا تو یہ فقیر قادری اس بات گارنٹی لیتا ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اور جہاں تک نہیں الحمدللہ سلسلے کی بات, تو الحمدللہ یہ جان لیجیے گا فقیر جس گھر میں رہتا ہے وہی 410 سال پرانا ہے. باتیں نہیں 4 صدی دشائی نہیں بات کر رہا ہوں, میں صدیوں کی بات کر رہا ہوں. صدی 100 سال کو ایک صدی کہتے ہیں. الحمدللہ 450 سال پرانا 400 سال پرانے گھر میں محل میں رہتا ہے. آج بھی کنگی عید کا اسی طرح کا محل ہے. آج بھی جو لیا ہے نا کیا ہم لوگ کہتے ہیں ابابیل, آج بھی اسی طرح گھونسلے لگائے ہیں. تو وہ بھی نسل بعد نسل چلتی چلی جا رہی ہیں, ہم لوگ بھی چلتے چلے جا رہے ہیں. سمجھ رہے نا. تو یہ جان لیجیے گا آج گھر والے سے بات کر رہا ہے. یہ تو ننیالی معاملہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. 19ویں اللہ رب العزت نے 19ویں صدی کے 2 کوہ نور ہیرے بھی اسی خاندان کی جوڑی میں ڈالے. یہ تحریک نعمت کے طور سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جانیں کہ الحمدللہ کہ آپ جس سلسلے میں جس گھر سے جڑے ہیں وہ کہاں وہ کتنا کہاں جا کے ملتا ہے. تو اس صدی کے 2 کوہ نور ہیرے 19ویں صدی کے 2 کوہ نور ہیرے بھی اللہ رب العزت نے اسی خاندان کی جوڑی میں ڈالے. وہ شریعت و طریقت کا چمکتا دمکتا مہکتے ہوئے کوہ نور ہیرے. میں ہیروں کی بات کرتا ہوں, خیال کریے میں کوہ نور کی بات کر رہا ہوں. وہ اپنے میں ایک ہی ہوتا ہے
سمجھ رہے نا؟ وہ اپنے میں ہیرے تو پہنچ جہاں نہیں جاتے، کوہ نور ایک ہی ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا شریعت و طریقت کے چمکتے دمکتے مہکتے ہوئے کوہ نور ہیرے، وہ شریعت کا چمکتا دمکتا مہکتا ہوا کوہ نور ہیرا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے، جو الحمدللہ ثم الحمدللہ فقیر قادری کے پر نانا کے والد سید شاہ علیہ رسول مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ، اور طریقت کا وہ چمکتا دمکتا مہکتا ہوا کوہ نور ہیرا عالم پناہ وارث پاک کی ذات ہے، جو الحمدللہ پیور اسماعیلی ہے. ابھی فقیر قادری نے جس سلسلے میں آپ سب کو داخل کیا، تقریباً آج سے 100 سے 150 سال پہلے سرکار عالم پناہ وارث پاک اسی سلسلے میں مرید ہوئے اور اسی سلسلے سے خلاف اپنا. تو الحمدللہ آپ جان گئے نا، گھر والا گھر والے سے بات کرنے جا رہا ہے، عمل چلے گا نا، عمل ہوگا نا انشاءاللہ. تو آج پھر وعدہ کریے، وعدہ کریے کہ انشاءاللہ کریں گے نا وعدہ انشاءاللہ. تو آج وعدہ کیجیے کہ ہم سب نماز ضرور پڑھیں، وعدہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ جتنی ہو سکے، 1 وقت 2 وقت 3 وقت 4 وقت سبحان اللہ 5 وقت. فقیر قادری کا عقیدہ ایمان بولتا ہے کہ اگر ایک وقت صرف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ رہے ہو تو اس ایک وقت کے سجدے میں اللہ رب العزت آپ کو 55 نمازی بنا دے گا انشاءاللہ. وعدہ کریں اللہ رب العزت کو ہم جیسے گنہگاروں کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے میرے لائے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کرتا ہے. تو وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سب نماز ضرور پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہم بڑے بڑے کام کرنا محفل میں بتاؤ 3.5 لگ بھگ ہو رہا ہے، اور ہم محفل ملال میں حاضر ہیں، یہ اس کی محفل میں حاضر ہیں. ہم کیوں نہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک مل دیتے ہیں؟ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ضرور پہنچائیں گے. جب آنکھوں کے نور بن جاؤ گے تو کوئی کام رکے گا نہیں، یہ جان لیں. تو وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سب نماز ضرور پڑھیں گے نا انشاءاللہ. پہلی بات. دوسری، بالخصوص یہاں پہ جتنے نوجوان بیٹھے میں ان کو بالخصوص ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، التجا کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، دنیا میں عزتیں چاہتے ہو اور آخرت میں بلندیاں چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کریں. دیکھیے میں نے پہلے کہہ دیا جتنی باتیں تھیں وہ میرے مفتی صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ نے کہہ دی. اب فقیر وہی کرنے آیا ہے جو بہت دیر سے چیز ہے. جو باتیں تھیں میں وہی بات کہوں گا کہ انشاءاللہ اس سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بلندیوں میں پہنچ جائے. وعدہ کرو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگی تھے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو وعدہ کرو کہ اپنے ماں باپ کو سرے پیری کرنا. فقیر قادری یہاں تک کہنا چاہے گا کہ فقیر کے ہاتھ مت چومیے، اگر چومنا ہے تو اپنے ماں باپ کو پہلے ہاتھ چومنا. یہ جو آج ویسٹرنائز کلچر حاوی ہو گیا ہے یہ اسی کی وجہ ہے. آپ سب کیجئے لیکن اپنے آداب، وہ باتیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اس سے چلنا ضروری ہے. تو آج وعدہ کرو کہ اپنے ماں باپ کی عزتیں سرے فہرست ہونا چاہیے. یہ جان لینا سب کچھ مل سکتا ہے، کبھی سوچنا اکیلے میں بیٹھنا اور دماغ پہ غور دینا، غور کرنا اور پھر سوچنا کہ ہر رشتہ تمہیں دوبارہ مل سکتا ہے، ہر رشتہ دوبارہ مل سکتا ہے. نہ ملیں گے تو دوبارہ تمہارے ماں باپ کبھی دوبارہ نہ ملیں گے. آج کتنا انسان بالکل بات کو بالکل عجیب انداز سمجھ لیا، ذرا سے جوانی ذرا سے طاقت آئی بات کو بالکل کنارے بات سمجھنا نہیں، جھٹک دینا. فقیر جتنے لوگ ہیں الحمدللہ کل چلیے کل جمعرات ہے، اس سے زیادہ ہی ہوئے کم نہیں ہوئے فقیر کے ہاں ملنے جو آتے ہیں ہر وقت. اور اتنے لوگ تو ہر وقت الحمدللہ آدمی پیچھے رہتے، لیکن جو روز سنتا ہے اس لیے اپنا مین علم ہی بنا لیا ہے ماں باپ. یہ جان لینا جو آج دنیا میں جب سے لے کے اب تک جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں نا سب کا مائی بات ہے. اتنا بڑا نام اللہ اکبر اللہ اکبر چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کس کی عطا ہے؟ ماں کی عطا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کس کی عطا ہے؟ ماں کی عطا ہے. حضرت مخدوم معین کس کی عطا ہے؟ ماں کی عطا ہے. اور ہم سب کے پیروں کے پیر یعنی میرے آقا میرے شیخ کس کی عطا ہے؟ ماں کی عطا ہے. تبھی تو کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کیا کر سکے گی ظلم و تشدد کی ہمائیں، کیا کر سکے گی ظلم و تشدد کی ہمائیں جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے.
اور الحمدللہ آپ کو نصیحت کرنے سے پہلے فقیر اس پہ عمل کرتا ہے. الحمدللہ پرسوں فقیر قادری سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں مغرب کی نماز ادا کر حاضری دی اور فجر کیا بلکہ اور دیر صبح کل ہوتے پرسوں مطلب ہوتے میں پہنچ گیا اور رات میں مسولی شریف پہنچا. صبح والدین فجر ادا کر کے والدین ماجدہ سے مل کے تب فقیر قادری آپ تک آیا. تو جو انسان اگر عمل کر رہا ہوتا ہے وہ پھر کوئی بات کہتا ہے تو اس پہ یہ میرے بزرگان دین نے مجھے یہ درس دیا ہے. اس پہ واقعہ اگر سرکار کو سے بات غور تو نہیں ہو رہے جو فقیر بات کر رہا ہے مجھے بھی بات کرنے والا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک محلے کی عورت ایک خاتون آتی ہے اپنے بچے کو لے کے چھوٹے سے بچے کو لے کے. سرکار بتائیں خاتون کیا بات کہتے ہیں سرکار یہ میرا بیٹا بولو یہ میرا بیٹا کیا تکلیف ہے. تو وہ خاتون کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے میٹھا بہت کھاتا ہے. سرکار میٹھا بہت کھاتا ہے دعا کر دیجئے کچھ تعویذ وغیرہ کر دیجئے پانی پھول دیجئے کہ یہ میٹھا کم کھائے گا. میرے شیخ سرکار سبحان اللہ سبحان. دیکھیے ایک بات بتا دوں یہ بھی کلیئر ہم سب پیر تو ہو سکتے ہیں شیخ کی ایک ہی ذات ہے وہ سرکار غوث پاک کی ذات ہے. پیر ہم سب ہو سکتے ہیں شیخ ایک ہی ہے جو فرماتے ہیں جی جب میں اپنی ہتھیلی دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر دکھتی ہے. پھر میرے شیخ ارشاد فرماتے ہیں جب دن نکلتا ہے تو پہلے میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا یا شیخ میں نکلوں یا نہ نکلوں. کیا اختیار اللہ نے میرے شیخ کو دیے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ کرسی ولایت عطا کی. اللہ رب العزت نے وہ کرسی ولایت مجھے عطا کی ہے نہ کسی کی تھی نہ کسی کی ہے نہ کسی کی ہوگی. یہ ہے شیخ سمجھ لیجئے. پھر دیکھتے ہیں اس عورت اس بچے کو دیکھتے ہیں اور میری شیخ مسکراتے ہیں اور اس خاتون سے کہتے ہیں اے خاتون کل اے خاتون کل وہ پھر چلی جاتی ہے. دوسرے دن پھر اسی وقت آتی پوچھتے ہیں خاتون کیسے آنا ہوا. کہتی سرکار میں کل آئی تھی یہ میرا بیٹا ہے میٹھا بہت کھاتا ہے آپ دعا فرما دیں کہ یہ میٹھا کھایا کرے. میرے شیخ پھر مسکراتے ہیں اس بچے کو دیکھ کے اور کہتے ہیں کل وہ پھر چلی جاتی ہے. دوسرے دن پھر وہ چلی جاتی ہے. تیسرے دن پھر وہ اسی وقت آ رہی ہوتی خاتون سے میرے آقا میرے شیخ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے کہ کیسے آنا ہوا. عورت کہتی یہ میرا بیٹا ہے میٹھا بہت کھاتا ہے آپ دعا فرما دیں کہ میٹھا کم کھایا کرے. میرے شیخ مسکراتے ہیں اور اس بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ. آتا ہے وہ اور اس کے بعد اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میٹھا کم کھایا کرو. اور کھانے کے بعد کہتے ہیں تو خاتون سے کہتے ہیں اب جاؤ. لیکن خاتون بھی محلے کی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے میاں ایک بات کہنی تھی خطا معاف ہو. اگر اتنا ہی کرنا تھا تو پہلے دن کا ہی کر دیا. اگر آپ کو اتنی صحیح بات صرف کہنی تھی بیٹا میٹھا کم کھایا کرو تو آپ نے یہ بات پہلے ہی کیوں نہیں کہہ دی. میں تو سمجھ رہی تھی کہ تیسرے دن آج 3 دن لگ گئے ہیں 3 دن ہو گئے آج آئیں گے تو میاں تعویذ دیں گے پانچی دیں گے اور کچھ پڑھیں گے پھونکیں گے سب کچھ کریں گے تب کچھ ہوگا. اس لیے میاں شاید وقت نہیں ہے یا ابھی دینے کا وقت نہیں ہے یا ابھی کرنے کا وقت نہیں ہے بعد میں کریں گے. لیکن اتنی سے بات کرنی تھی آپ کو تو آپ نے یہ پہلے دن کا نہیں کر دیا. تو میرے شیخ خاتون کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں کہتی ہیں خاتون بات دراصل وہ نہیں بات دراصل یہ ہے کہ فقیر خود میٹھا بہت فقیر کو خود میٹھا بہت پسند ہے. فقیر نے پہلے 3 دن خود اپنی نفس پر کنٹرول کیا ہے پھر اس بیٹے بچے سے کہا کہ میٹھا کم کھایا ہے. تو یہ مجھے میرے بزرگوں سے یہ بات ملتی ہے کہ پہلے اپنی عملی زندگی کو اچھا کریں اور یہ جب کبھی اچھی ہوگی جب آپ تعلیمات اعلیٰ حضرت کو ہم کریں. یہی مسلک اعلیٰ ہے نا. یہ جان لیجئے گا میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کون سی قسط پہ برسا نہیں کھالا تیرا. یہ اس ذات کی بات کر رہا ہوں. کچھ بھی ہو کوئی کسی سلسلے میں جائے فقیر کو اس سے فرق پڑتا ہی نہیں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نا تجھ سے در سے سد اور سد سے نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تحدیث نعمت پر اسے کہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جان لیجئے گا کسی سلسلے میں بیعت ہو اس بات کا بڑا فخر ہے کہہ لیجئے اور تحدیث نعمت کے طور سے کہوں کہ الحمدللہ کہیں جاؤ کچھ بنو لیکن سمندر میں رہی ہے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر اپنے قادر قدرت تمہارے واسطے. تو پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سنگ ہیں نہیں مارے جاتے ہیں.
بات فائنل ہے بالکل، مطلب اس میں کچھ if and but ہے ہی نہیں، if and but ہے ہی نہیں، اگر مگر ہے ہی نہیں، اس نشانی کی تو سلب نہیں مارے جاتے بھائی، نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا یاد، ایسے بنے، یہی ہے مسلک اعلیٰ۔ اس لیے مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ ان شارٹ بہت چھوٹے میں میں کہنا چاہوں یہی وہ 73واں ہے جو جنتی ہے، یہ گھر والے کو بتا رہا ہے، یہ وہی 73واں ہے جو جنتی ہے۔ تو اس لیے اس مسلک کو یہ جان لیے، جب فقیر کوئی 5واں مسلک بتانے نہیں آیا، ہم وہی مسلک کی بات کرتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد مانتے چلے آئے، یعنی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، بس یوں کہہ لیجیے کہ لیٹسٹ ورژن کا نام مسلک اعلیٰ۔ اس پہ مضبوطی سے چلتے رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وہ مسلک آباء و اجداد نے کہا ہمارے اعلیٰ حضرت کو چھوٹی موٹی کچھ ذات کا نام نہ سمجھیے گا بھائی، انسائکلوپیڈیا ہے، پڑھتے چلے جاؤ، ختم ہوتا ہی نہیں، زندگیاں کم پڑنے پڑی، لکھا کم نہیں پڑے گا، سچ بول رہا ہوں۔ یہ ایک ذات جان لیجیے گا، ایک ذات پیدا کی گئی 19ویں صدی میں، اس ذات کا نام اسپیشل ایک ذات پیدا کی گئی جو ناموس رسالت کی مطلب یہ کہیں گے لڑنے کے لیے اور مکمل جواب دینے کے لیے ایک ذات کو پیدا اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک ذات کو مبعوث فرمایا، اس ذات کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے یاد رکھنا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تم مضبوطی کے ساتھ تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ عمل کرو، پھر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ، بڑا مزہ آئے گا اور بہت دور تک گونجے جائیں گی۔ انسان یہاں بولو گے وہاں کیوں، پہلے نعرے تکبیر کی جو صدائیں ہوتی تھیں اس میں انسان کے ہارٹ فیل ہو جاتے تھے، اب کہیں نہیں ہوتے بھائی، کبھی سوچا ہے بات؟ آدمی وہی ہے، انسان وہی ہے، کھانا وہی طرح کھا رہے ہیں، وجہ سے یہ ہے کہ ہم لوگ عملی زندگی میں کم ہو گئے۔ عملی زندگی میں آپ آ جائیں گے انشاءاللہ، پھر وہی رنگ آ جائیں گے، پھر وہی سرور آ جائیں گے۔ تو وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم سب ان 3 بات کو مضبوطی کے ساتھ عمل کریں گے نا۔ تیسرا آخری مسئلہ یہی ہے، تیسرا 2 نصیحتی، تیسری نصیحتی مسئلہ کیا ہے، اس پہ مضبوطی سے چلتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں۔ تو اس لیے فقیر قادری کا دلی طور سے آپ سب سے کہنا ہے کہ کچھ ہو، باپ بھیا نہ چچا نہ بابا، کچھ چلے گا نہیں، مسلک سے کوئی دوستی نہ ہونا چاہیے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ اس لیے اپنے ایمان کی خود حفاظت کرنا ہے، قبر میں اکیلے لیٹیں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ یہ فقیر قادری گھر والے کو ایک ایڈوائس دے کے جا رہا ہے، کامیابی، کامرانی، عزتیں، شہرتیں چاہتے ہو تو ان 3 باتوں پہ عمل کر لو، پھر تم خود دیکھ لو انشاءاللہ کریں گے نا ان 3 باتوں پہ عمل، صرف دل سے کریں گے نا، صرف دل سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور فقیر قادری ایک بات اعلان کرنا چاہتا تھا، وہ بھی سوچتا ہوں اسی ضمن میں بتا دوں۔ ویسے تو ہمارے حضرت جو ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی مقصود عالم قادری صاحب قبلہ مدد العالی والنورانی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قلبی تو بہت پہلے سے، لیکن آج دل یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ تو کرناٹک میں ملتے ہیں، وہ صبح دوسرا ہوتا تھا، میں اسی بات کا انتظار کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے وہ دن لے آئے کہ آج ان کے گھر میں ان کو تاج پہنایا ہے نا۔ دیکھیے سینہ چوڑا تبھی ہوتا ہے باپ کو ہو، دیکھیے جو ان کے والد کی عمر کے ہوں گے وہ سب ان کے باپ داخل ہیں۔ میرے آقا نے کہا جو تمہارے والدین کے دوست ہو اس کو باپ ہی سمجھا کرو، وہی عزت دیا کرو جو اپنے باپ کو دیتے ہو۔ تو جب ان کے سامنے بیٹوں کا معاملہ چوڑا ہوتا ہے نا، تو سینہ جو ہے بیٹے کا بھی چوڑا ہوتا ہے، باپ کا تشبر ان کی ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس بات کا مجھے یہ بے شک تحریک نعمت کے طور سے کہوں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑا بار شکر احسان کی اس وہ گھڑی آئی جو میں سوچتا تھا کہ الحمدللہ آج حضرت یہ خود یہ کہہ لیجیے کہ جوار میں فقیر حاضر تھے۔ میں تہ دل سے جو امانتیں ہمیں ہمارے بزرگوں نے دی، سلسلہ قادریہ، رضاقیہ، اسماعیلیہ، قدیمیہ کی اجازت و خلافت بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی مقصود عالم صاحب کو فقیر قادری دیتا ہے، اور ان سے اس بات کو کہتا ہے کہ بہرحال کیا کہنا، سنیت پر ہمیشہ سب کو چلائیں گے، ہوتے رہیں گے، سب کچھ سبھی تک۔
اور جب باپ کی ذات کی جائے تو بیٹے کا بھی ذکر ہونا چاہیے اگر بیٹا ہو رہا ہے. باپ کے ساتھ بیٹے کا نام اپنے آپ جڑ جاتا ہے اگر وہ ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ میرا اشارہ بھی سمجھ گئے ہوں گے. فقیر قادری بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی حماد قادری صاحب قبلہ کو سلسلہ قادریہ رضاقیہ اسماعیلیہ قدیمیہ کی اجازت و خلافت دیتا ہے اور ان سے اس بات کو مضبوطی کے ساتھ کہتا ہے کہ ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت مضبوطی سے چلتے رہیں گے اور لوگوں کو چلاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تب تک سب کچھ. ہاں بے شک بے شک. ارے کیا کہنا باپ جب ہوتا ہے تو بیٹا اپنے آپ ہی ہوتا ہے. بے شک باپ جب ہے نور تو بیٹا بھی ہوتا ہے. کیا حالات ہے تو وہ ہے معاملہ جب باپ سبحان اللہ. اسی لیے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس عمر میں ہیں فقیر کے. اور الحمدللہ جب باپ کی بات ہو جائے بیٹے کی بات ہو جائے تو ساتھی کی بھی بات ہو جائے. تو فقیر قادری جب دینے دیکھیے جب ہم تو اس گھر سے تعلق کرتے ہیں جہاں پر نا والی بات ہی نہیں بشرطے تم اہلدار ہو. نا والی بات ہی نہیں لیکن بشرطے تم اہلدار ہو اور اہلدار ہونے کے ساتھ ساتھ مہر بھی مہا اہل بھی لگ جائے تب پھر کیا چاہیے. بے شک وہی تو صحیح وہی سب سے اہم مدعا ہے. اس سے تو ہٹے معاملہ سب ختم. ہماری طرف سے بھی ختم ہو بزرگوں کی طرف سے بھی آتی ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بالخصوص کہا چشم چراغ خاندان برکات مولوی احمد رضا خان اور پھر کہا میرے پر نانا کے والد سید شاہ علیہ رسول ماہدوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر ایک کتابچہ بھی خانقاہ سے نکلے. کتاب کی بات تو بہت بڑی ہے. کتابچہ جو 10-12 پیج کا ہوتا ہے وہ بھی پہلے مولوی احمد رضا کو چیک کرایا گیا ہے. پیر کی نظر میں ایسے یہ مرید نہیں تھے یار یہ مراد تھے. اس لیے جان لو اگر مسلک سے ہٹے گویا سب کچھ سے ہٹے. ہم سے ہٹے یہاں سے ہٹے وہاں سے ہٹے. سمجھ لیجئے گا معاملہ سب کچھ یہیں تک ہے جب تک آپ یہاں سے جڑے ہیں تب ہم سے بھی جڑے ہیں اور وہاں تک بھی جڑے ہیں. یہ جان لیجئے گا کہیں پر بھی ہو جائے جس کونے تو اس بات کو تحریک نعمت کے طور سے کہتا ہوں حوض کوثر تو ہوں گا ضرور. پہچان ضرور کروں گا. ہاں بالکل دعوے کے ساتھ کیونکہ الحمدللہ میں اپنا شجرہ بہت اچھے سے دیکھتا ہوں. میں شجرے طریقت کی بات نہیں کر رہا ہوں شجرے نسب کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ. تو اس لیے میں جانتا ہوں کہ کہیں نہ صحیح آگے رہے لیکن کسی کونے پہ ہوں گا ضرور. میرے آقا کے جو ارشاد ہے اس کے مطابق کہ میں اور میرے اہل بیت تمام امتیوں کو حوض کوثر پہ جام کوثر پلائیں گے. تو کسی کونے پہ ہوں گا ضرور الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو جب باپ کی بات ہو جائے بیٹے کی بات ہو جائے تو ساتھیوں کی بات ہونا چاہیے. تو فقیر قادری بالخصوص حضرت علامہ مولانا مصور قادری شفاعت اللہ قادری صاحب شفاعت اللہ قادری صاحب کو بھی سلسلہ قادریہ رضاقیہ اسماعیلیہ کی اجازت و خلافت دیتا ہے اور اس بات کو تہیہ کر بالخصوص تعلیم کرتا ہے کہ ایک مسلک اعلیٰ حضرت مضبوطی کے ساتھ سب کچھ چلائیں گے اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تبھی تک سب کچھ ہے انشاءاللہ. ہاں ساتھی
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خلیفہ حضور حسان ملت، زندہ باد، خلیفہ حضور حسان ملت، زندہ باد، سلسلہ اسماعیلیہ و واسطیہ رزاقیہ قادریہ، زندہ باد، حضور حسان ملت، زندہ باد، خلیفہ حضور حسان ملت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور حسان ملت، حضور حسان ملت، حضور حسان ملت، سلسلہ اسماعیلیہ رزاقیہ قادریہ، حضور حسان ملت، مسلک اعلی حضرت۔ یا رسول اللہ وانظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی قلبی غم مبرق خذ بی لنا شالنا. اور بقاری ہے اس حیرانم اسی یا رسول اللہ پریشانم اسی یا رسول اللہ شہابی کسنوازی کن طبیب چار سازی کن مریض درد اسی اسی یا رسول اللہ. اور ان التیاری حسبا یومن الارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم. اور غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم دست بنے عینی روح اے خدا جود خدا دین خدا تعالی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل معروف مستقیم بھی حق یا کرام یا نستعین مولا تبارک و تعالی اس محفل نور میں ہم سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبول فرما. اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اس محفل نور کو سجانے میں جن جن لوگوں نے جس طرح کی خدمات پیش کی ہیں اے مولا ان سب کو سعادت اخروی عطا فرما. دارین کی نعمتیں برکت
برکتیں، عظمتیں، رفتیں، دولتوں اور عزتوں سے خوب تر مالا مال فرما۔ اے مولا اپنا محبوب تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل حضرت علامہ مولانا مفتی منصور قادری صاحب علیہ رحمت و رضوان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مولا حضرت کے مراتب کو اور بلند فرما۔ اے مولا بالخصوص حضرت کو اپنی رحمت میں کروٹ کروٹ چین سکون عافیت عطا فرما۔ اے مولا بالخصوص حضرت کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے طفیل حضرت علامہ مولانا مفتی حماد قادری اسماعیلی صاحب اور جملہ برادران کی عمروں میں، کمائیوں میں، صحتوں میں خوب برکتیں عطا فرما اور اس سے اچھی محفل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے مولا حضرت کے مراتب کو بلند فرما۔ اے مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مولا ان کی مغفرت فرما۔ اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان سب کی جسمانی روحانی تکلیف پریشانیوں کو دور فرما دے، رحمت و انوار کی بارش عطا فرما۔ اے مولا ان سب کے کاروبار میں، رزق میں، صحت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل حضرت علامہ مولانا مفتی مقصود عالم قادری صاحب اور جملہ اس منبر نور پر جتنے بھی علماء کرام حفاظ قرہ شہداء اسلام موجود ہیں، اے مولا ان سب کے علم و عمل میں، کمال اور جمال میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ اے مولا ان سب کا تو غیب سے رزق کا انتظام عطا فرما۔ اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان میں مسجد علی ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے مولا ان میں مسجد بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق کا انتظام عطا فرما۔ اے مولا ان میں مسجد بے اولاد ہیں ان کو مطیع و فرمانبردار فرزند صالح عطا فرما۔ اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس محفل نور میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں جو بھی جائز تمنائیں عرض میں لے کے اس محفل نور میں آئے ہیں، اے مولا ان سب کی جائز تمنا و عرض کو پورا فرما دے۔ اے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے۔ اے مولا ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے مولا ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل یہاں پہ جتنی بھی عورتیں حاضر ہیں، اے مولا ان سب کی جسمانی روحانی تکلیف پریشانی آفات مصیبت بلایات کو دور فرما دے، رحمت و انوار کی بارش عطا فرما۔ اے مولا ان کی شہزادیوں کا نصیبہ روشن فرما، اچھے سے اچھے صحیح سنی و لقیدہ رشتے عطا فرما۔ اے مولا ان کے شوہروں کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے مولا ان کے شوہروں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کی عمر دراز فرما۔ اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت دین دونی رات چونی ترقی عروج عطا فرما۔ اے مولا چاروں صنف مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما۔ اے مولا بالخصوص سرکاران مسولی کے وضو برکات و اسکار سے ہم سب کو خوب تر مالا مال فرما۔ اے مولا ہم سب کو اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے مولا اس فقیر قادری سے جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے مولا ان سب کی جائز دعاؤں کو تو مستجاب کا درجہ عطا فرما۔ اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے طفیل ہم سب جب تک دنیا میں زندہ رہے سرکار غوث اعظم کے غلام بن کے زندہ رہے۔ اے مولا جب دنیا سے رخصت ہو سرکار غوث اعظم کی غلامی پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين بحرمة سيدنا ومولانا جد الحسن والحسين۔ خدایا بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنو فاطمہ اگر دعوتم رکنی ورقبول منو دست دامانے آل رسول منو دست دامانے آل رسول۔ اور قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت ماں کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم
بك وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے